السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن صدقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں انتابلس میں تھا، وہاں میں نے 3 قبریں دیکھیں جو کافی اونچی جگہ پر بنی ہوئی تھی۔ قریب گیا تو ایک قبر پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے جس کا ترجمہ ہے، وہ زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جو جانتا ہے کہ خالق کائنات اسے سوال کرنے والا، اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ دوسری قبر پر یہ اشعار درج تھے جس کا ترجمہ ہے، وہ شخص زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جسے پختہ یقین ہو کہ موت اس کو جلد ہی آ پہنچے گی، اس کی سلطنت و تکبر چھین لے گی، اس کو اندھیری کوٹھلی میں ڈال دے گی۔ تیسری پر یہ اشعار درج تھے جس کا ترجمہ ہے، وہ شخص زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جو ایسی قبر کا مکین بننے والا ہو جو اس کے حسن و شباب کو خاک میں ملا دے گی، اس کے چہرے کی چمک دھمک ختم کر دے گی، اس کا جوڑ علیحدہ کر دے گی۔ یہ قبریں دیکھ کر میں بستی کی طرف آیا تو ایک ضعیف العمر شخص سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے کہا، میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس نے پوچھا، کون سی بات؟ میں نے اسے قبروں کا معاملہ بتایا تو اس نے کہا، ان کا واقعہ انتہائی عجیب و غریب ہے۔ میں نے کہا، اگر واقعی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ 3 قبریں کن کی ہیں اور ان پر یہ اشعار لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر بوڑھے نے کہا، اس علاقے میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ایک بھائی کو بادشاہ نے شہروں اور فوجی لشکروں پر امیر مقرر کر رکھا تھا اور وہ بڑا ظالم و سفاک تھا۔ دوسرا نیک دل تاجر تھا، جب بھی کوئی پریشان حال غریب اسے مدد طلب کرتا تو وہ اس کی مدد کرتا۔ جبکہ تیسرا بھائی عابد و زاہد تھا، اس نے دنیوی مشاغل چھوڑ کر عبادت و ریاضت اختیار کر لی تھی۔ جب عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو دونوں بھائیوں نے کہا، پیارے بھائی، آپ ہمیں کوئی وصیت کیوں نہیں کرتے؟ عابد نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، میرے پاس نہ تو مال ہے، نہ ہی میرا کسی پر قرض ہے، نہ ہی کوئی دنیوی مال چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے ضائع ہونے کا مجھے اندیشہ ہو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کس چیز کی وصیت کروں؟ یہ سن کر اس کے حاکم بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، میرا مال آپ کے سامنے موجود ہے، آپ جو بھی حکم فرمائیں گے میں اسے پورا کروں گا۔ پھر اس کے تاجر بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، آپ میری تجارت اور مالی تجارت سے خوب واقف ہیں، میرے پاس مال کی فراوانی ہے، اگر کوئی ایسا عمل رہ گیا ہو جو صرف مال و دولت خرچ کر کے ہی پورا کیا جا سکتا ہے اور آپ وہ نیک عمل نہیں پاتے تو میرا تمام مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ جو حکم فرمائیں گے میں پورا کروں گا۔ عابد نے کہا، اے میرے بھائیو، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو اسے پورا کر دینا، اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ دونوں نے کہا، آپ جو چاہیں عہد لیں، ہم آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ عابد نے کہا، جب میں مر جاؤں تو غسل و کفن کے بعد مجھے کسی اونچی جگہ دفنانا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا جس کا ترجمہ ہے، وہ زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جو جانتا ہے کہ خالق کائنات اس سے سوال کرنے والا، اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ اشعار لکھ کر تم دونوں میری قبر کی زیارت کے لیے روزانہ آتے رہنا، شاید تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ جب عابد کا انتقال ہو گیا تو حسب وصیت اس کی قبر پر مندرجہ بالا اشعار لکھ دیے گئے۔ اس کا حاکم بھائی اپنے لشکر کے ساتھ 2 دن تک اس کی قبر پر آیا اور اشعار پڑھ کر روتا رہا۔ تیسرے دن بھی کافی دیر تک روتا رہا۔ جب واپس جانے لگا تو اس نے قبر کے اندر سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنی، قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جاتا۔
خوف کے مارے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور گھر پہنچ کر دم لیا۔ وہ بہت زیادہ غمگین و خوف زدہ تھا۔ رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ کر پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز میں نے سنی وہ کس چیز کی تھی؟ کہا، یہ جہنمی ہتھوڑے کی آواز تھی جو میری قبر میں مارا گیا، اور مجھ سے کہا گیا تو نے ایک مظلوم کو دیکھا اور باوجود قدرت اس کی مدد نہ کی، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر اس نے وہ رات بڑی بے چینی سے گزاری۔ صبح اپنے تاجر بھائی اور دوسرے عزیزوں کو بلا کر کہا، اے میرے بھائی، ہماری عابد بھائی نے اپنی قبر پر عبرت آموز اشعار لکھوا کر ہمیں بہت اچھی نصیحت کی۔ میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ پھر اس نے امارات و حکومت چھوڑی اور پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اطلاع ملی تو اس نے کہا، اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو چند چرواہوں کے ذریعے اس نے اپنے تاجر بھائی کو بھلوا بھیجا۔ اس نے آ کر کہا، اے میرے بھائی، آپ مجھے کوئی وصیت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، میرے پاس مال و دولت نہیں جس کی وصیت کروں، بس میں تو تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے میری عابد بھائی کے پہلو میں دفنا کر میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا، جس کا ترجمہ ہے، وہ شخص زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جسے پختہ یقین ہو کہ موت اس کو جلدی ہی آ دبوچے گی، اس کی سلطنت و تکبر چھین لے گی، اس کو اندھیری کوٹھری میں ڈال دے گی۔ یہ اشعار لکھنے کے بعد مسلسل 3 دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ عز و جل مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے بخش دے۔ یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ تاجر حسب وصیت مسلسل 2 دن تک آیا۔ جب تیسرے دن آیا تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کرتا رہا اور مسلسل روتا رہا۔ جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس نے قبر میں دیوار گرنے کی آواز سنی۔ آواز اتنی خطرناک تھی کہ عقل ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ وہ خوفزدہ اور غمگین ہو کر گھر آیا۔ جب سویا تو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ کر پوچھا، اے میرے بھائی، آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا، ہم ایسے مقامات پر ہیں کہ کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ تاجر نے کہا، بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ کہا، توبہ کی برکت سے ہر خیر و بھلائی نصیب ہوئی ہے۔ میں نے کہا، میرے عابد بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا، وہ ابراروں یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ پوچھا، آپ کی طرف سے ہمیں کیا نصیحت و حکم ہے؟ کہا، جو کوئی دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ بھیجے گا اسے وہاں ضرور پائے گا، پس تو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر اور موت سے پہلے کچھ اعمال صالحہ جمع کر لے۔ تاجر نے صبح ہوتے ہی دنیا کو خیر باد کہہ کر تمام مال تقسیم کر دیا اور اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو انتہائی حسین و جمیل اور سمجھدار تھا۔ اب اس نے تجارت شروع کر دی اور خوب مالدار ہو گیا۔ جب اس کے باپ کے وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کیا آپ کی وجہ ہے کہ آپ مجھے وصیت نہیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، میرے بیٹے، خدا عز و جل کی قسم، تیرے باپ کے پاس مال نہیں ہے جس کے متعلق تجھے وصیت کرے۔ ہاں، میں تجھ سے ایک عہد لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے دونوں چچاؤں کے ساتھ دفنانا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا، جس کا ترجمہ ہے، وہ شخص زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جو ایسی قبر کا مکین بننے والا ہو جو اس کے حسن و شباب کو خاک میں ملا دے گی، اس کے چہرے کی چمک دھمک ختم کر دے گی اور اس کا جوڑ علیحدہ کر دے گی، اور جب تو تدفین سے فارغ ہو جائے تو کم از کم 3 دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے دعا کرنا۔
بیٹے نے حسب وصیت باپ کو دونوں چچاؤں کے ساتھ دفن کیا اور روزانہ زیارت کے لیے آنے لگا۔ تیسرے دن قبر سے ایک خطرناک آواز سنی تو خوفزدہ و غمگین ہو کر گھر لوٹ آیا۔ جب سویا تو خواب میں اس کا والد کہہ رہا تھا، اے میرے بیٹے، تم ہمارے پاس بہت کم وقت کے لیے آئے۔ سنو، موت بہت قریب ہے اور آخرت کا سفر بہت کٹھن ہے۔ جلدی سے سفر آخرت کی تیاری کر لو اور زاد راہ تیار کر لو۔ بس آخرت کی منزل کی طرف تمہارا کوچ ہونے والا ہے۔ جلد ہی تم اس دنیا سے چھوڑ جانے والے ہو۔ اسے دھوخے باز دنیا سے اس طرح دھوکہ نہ کھانا جیسے تجھ سے پہلے لوگ بڑی بڑی امیدیں دل میں لیے یہاں سے چل بسے، بس انہوں نے حشر کے معاملوں کو معمولی جانا تو موت کے وقت شدید نادم ہوئے اور گزری ہوئی زندگی پر انہیں بہت افسوس ہوا۔ جب موت منہ کو آ جائے تو اس وقت کی ندامت کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور اس وقت کا افسوس قیامت کے نقصان سے ہرگز نہیں بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر، یعنی موت کی تیاری کر لے۔ راوی کہتے ہیں کہ جو بوڑھا مجھے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اس نوجوان نے ہمیں اپنا خواب سنایا اور کہا، معاملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے میرے والد نے بیان کیا۔ میرا غالب گمان ہے کہ موت نے مجھ پر اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے ہیں۔ پھر اس نے اپنا قرض ادا کیا، کاروباری شریکوں سے معاملہ صاف کیا، اپنے دوستوں اور اہل قرابت سے معافی مانگی، انہیں سلامتی کی دعا دی، ان سے اپنی سلامتی کی دعا کا وعدہ لیا، پھر سب کو یوں الوداع کہنے لگا جیسے کسی بہت بڑے حادثے سے دوچار ہونے والا ہو۔ پھر کہا، میرے والد نے مجھ سے 3 مرتبہ کہا تھا، جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر۔ اگر اسے مراد 3 گھنٹے تھے تو وہ گزر گئے، اگر 3 دن مراد ہیں تو میں 3 دن بعد ہرگز تمہارے پاس نہ رہ سکوں گا، اگر 3 مہینے مراد ہیں تو وہ بہت جلد گزر جائیں گے، اگر 3 سال مراد ہیں تو اگرچہ یہ ایک بہت بڑی مدت لگتی ہے لیکن یہ بھی جلد گزر جائے گی، خواہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو، موت بالآخر ضرور آ کر رہے گی۔ وہ نوجوان یہ کہتا جاتا اور اپنا مال و دولت تقسیم کر جاتا۔ جب 3 دن مکمل ہوئے تو اس نے اپنے اہل خانہ کو اور انہوں نے اسے الوداع کہا، پھر قبلہ رخ لیٹ کر آنکھیں بند کی، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح دار فانی سے دار عقبہ کی طرف پرواز کر گئی۔ اس کی موت کی خبر سن کر کچھ ہی دیر میں مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہو گئے، اور آج تک لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ مختلف شہروں اور علاقوں سے آ کر اس کی قبر کی زیارت کرتے اور اسے سلام کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔